السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ بہت زمانوں پہلے چین پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے۔ جب سب شہزادے جوان ہوئے تو بادشاہ کو ان کی فکر لاحق ہوئی۔ چنانچہ بادشاہ نے سب کے لیے ان کی پسند کی شادیاں کرا دیں۔ کچھ عرصے تو شہزادے بادشاہ کے ساتھ رہے، لیکن بعد میں ان سب میں ضدیں شروع ہو گئیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک 7 منزلہ عمارت تعمیر کرانے کا حکم دیا۔ جب 6 منزلیں ہو گئیں تو 7ویں منزل تیار نہ ہو سکی، کیونکہ 7ویں منزل جب بھی تیار ہوتی گر جاتی۔ اس لیے بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل میں پریشان بیٹھا تھا کہ وہاں سے ایک فقیر کا گزر ہوا۔ اس نے جب بادشاہ کو پریشان دیکھا تو اس نے پوچھا، بادشاہ سلامت، اگر آپ ایک بات کی اجازت دیں تو پوچھوں؟ بادشاہ نے جواب دیا، آپ نے جو بات کہنی ہے بے دھڑک کہہ دیجئے۔ فقیر نے بادشاہ سے سوال کیا، آپ کیوں پریشان اور فکر مند ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا، آپ میری پریشانی حل نہیں کر سکتے۔ جب فقیر درویش نے بہت اصرار کیا تو بادشاہ نے سب بات بتا دی۔ درویش نے پوچھا، آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرے 7 بیٹے ہیں۔ فقیر درویش نے پوچھا، کیا ان کی شادیاں ہو چکی ہیں؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ درویش نے کہا کہ سب سے چھوٹے شہزادے کی بیوی کا خون 7ویں منزل کی دیواروں پر چھڑک دیں تو محل تیار ہو جائے گا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور درویش چلا گیا۔ بادشاہ کی پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آخر بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ تو ملکہ نے کہا، ہم چھوٹے شہزادے سے پوچھیں گے۔ صبح انہوں نے شہزادے سے پوچھا تو شہزادہ بہت ناراض ہوا اور اس نے فقیر کا مذاق اڑایا۔ کچھ دن بعد بادشاہ اور ملکہ نے شہزادے سے اس بارے میں پھر بات کی تو شہزادے نے جواب دیا کہ میرے علاوہ میرے 6 بھائی اور ہیں، آپ ان کی بیگمات میں سے کسی کا خون چھڑک دیں۔ آپ میری بیوی کی جان کے دشمن کیوں بن رہے ہیں؟ اس لیے اب میں اس ملک میں نہیں رہ سکتا۔ اور شہزادہ اپنے ملک اور محل کو خیر بات کہہ کر اپنی بیوی کے ساتھ اس ملک کو چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اپنے لیے 2 گھوڑے خریدے۔ شہزادے کے پاس پہلے ہی ایک تلوار اور تیر کمان موجود تھے۔ کئی دن کے سفر کے بعد شہزادہ اور اس کی بیوی ایک جنگل میں پہنچے۔ انہوں نے پانی پیا اور شہزادہ سو گیا، لیکن اس کی بیوی جاگ رہی تھی۔ ابھی شہزادے کو سوئے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وہاں ایک آدم خور پانی بھرنے آیا۔ اس نے جب شہزادے کو دیکھا تو اپنے بادشاہ کو اطلاع دینے کے لیے بھاگا، لیکن اسے زور کی ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ شہزادے کی بیوی نے جلدی سے شہزادے کو جگایا۔ شہزادے نے آدم خور کا نشانہ لیا، لیکن تیر اس کی مشک کو لگا اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جا کر اپنے بادشاہ کو اطلاع دی کہ ایک آدم زاد نے مجھ پر حملہ کیا ہے، لیکن اس کا تیر میری مشک کو لگا۔ ایک آدم زاد نے بغیر اجازت کے ہمارے جنگل میں قدم رکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، کسی کی یہ جرأت نہیں کہ بغیر ہماری اجازت کے ہمارے جنگل میں قدم رکھے۔ آدم خور نے جواب دیا کہ آپ خود جا کر کنویں کے پاس دیکھ لیجئے۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو شہزادے اور اس میں جنگ ہو گئی، لیکن جنگ شہزادہ جیت گیا۔ اس کو شہزادے کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا، اے لڑکے، جو تو کہے گا ہم وہ کریں گے۔ آج سے تم ہمارے قبیلے میں رہو گے۔ لیکن شہزادے نے جواب دیا، میرے لیے قبیلے سے دور گھر بنایا جائے، میں وہاں رہوں گا۔ اگر تمہارے قبیلے کے کسی آدمی نے کسی کام میں میرا رستہ روکا تو میں بے دریغ اسے قتل کر دوں گا، خواہ وہ آپ ہی کیوں نہ ہوں۔ بادشاہ نے یہ شرط قبول کر لی۔ اب شہزادہ سکون سے رہنے لگا۔ وہ روز شکار کرنے جاتا۔ ایک دن
اس کی بیوی نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ شکار کرنے جانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس نے مردوں کے کپڑے پہنے اور شہزادے کے ساتھ شکار کرنے چلی گئی، لیکن شہزادہ اس سے بہت آگے نکل گیا۔ شہزادے کی بیوی نے آدم خوروں کے بادشاہ کو دیکھا جو وہاں سے جا رہا تھا۔ جب بادشاہ نے شہزادے کی بیوی کو دیکھا تو بھاگنے لگا، لیکن اس نے اسے آواز دی، اور جب وہ اس کے قریب آیا تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، یہ تو شہزادے کی بیوی ہے جس نے مردانہ لباس پہن رکھا ہے۔ شہزادے کی بیوی نے اس سے کہا، میں آپ کے مقابلے سے بڑی متاثر ہوئی، اگر آپ تھوڑی سی کوشش کرتے تو شہزادے کو شکست دے سکتے تھے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن اب آدم خور شہزادے کو قتل کرنے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایک دن اس نے شہزادے کی بیوی سے کہا، آپ شہزادے کو کسی طرح سے باندھ لیں اور پھر میں شہزادے کو قتل کر دوں گا۔ جب شہزادہ شکار کر کے واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا، میں آپ کو طاقتور اس وقت مانوں گی جب میں آپ کو باندھ لوں گی اور آپ اپنی طاقت سے اپنے آپ کو کھول دیں گے۔ جب اس نے شہزادے کو باندھ دیا تو اس نے آدم خور کو بلایا، اور جب آدم خور شہزادے کے قریب پہنچا تو وہ گھبرایا، لیکن شہزادے کی بیوی نے اس سے کہا کہ اگر تم اسی طرح گھبرائے تو شہزادہ مجھے اور تمہیں قتل کر دے گا، اس لیے ہم دونوں شہزادے کو زندہ ہی ایک گڑھے میں گرا دیتے ہیں اور اس کے اوپر کوڑا اور مٹی ڈال دیں گے۔ چنانچہ وہ دونوں اس سازش میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے شہزادے کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے شہزادے کو ایک گڑھے میں گرا دیا اور شہزادہ نیچے گرا تو کچھ دیر بے ہوش رہنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے کافی کوشش کے بعد اپنے ہاتھوں کی رسیاں کھول دیں اور بہت کوشش کی کہ وہ باہر نکلے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور وہ کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں شروع کر دیں۔ وہاں سے ایک تاجر گزر رہا تھا، اس نے جب یہ آواز سنی تو گھبرایا، لیکن اس نے ہمت کر کے کوڑا وہاں سے اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا تو نیچے سے شہزادہ نکل آیا۔ شہزادے کو بہت غصہ آیا کہ اس کی بیوی نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا۔ جب وہ جانے لگا تو قبیلے کے ایک آدمی نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ بھاگا بھاگا بادشاہ کے پاس گیا اور ان کو اس بات سے آگاہ کیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں، اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں۔ اب وہ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اب اس میں وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ چنانچہ تمام سپاہیوں نے شہزادے کو گھیر کر اس کی آنکھیں پھوڑ دیں اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اسے دور ایک باغ میں پھینک دیا جو ایک بادشاہ کا باغ تھا جس کی ایک بیٹی تھی۔ جب شہزادی سیر کرتے ہوئے وہاں سے گزری تو اس نے شہزادے کو دیکھا تو کہا، کیسا خوبصورت نوجوان ہے، لیکن یہ تو اندھا ہے اور اس کی ٹانگیں تو کٹی ہوئی ہیں۔ اس نے اوپر درخت پر ایک طوطا اور مینا کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ طوطا مینا سے کہہ رہا تھا کہ اگر اس لڑکے کے چہرے کو ایک کنویں کے پانی سے دھویا جائے تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس طوطے نے کہا، وہ کنواں کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ کنواں یہاں سے تھوڑی دور ایک جنگل میں ہے۔ پھر طوطے نے کہا کہ اگر اس لڑکے کی ٹانگیں فلاں کنویں کے پانی سے دھوئیں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب تو شہزادی بہت خوش ہوئی اور اس نے فوراً کنیزوں کو حکم دیا کہ یہاں سے تھوڑی دور جنگل میں ایک کنواں ہے، اس کے پانی سے نوجوان کی آنکھیں دھوئی جائیں، اور اس کے قریب ہی ایک اور کنواں ہے، اس کے پانی سے نوجوان کی ٹانگیں دھوئی جائیں۔ کنیزوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایسا ہی کیا۔ شہزادے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ اب تو شہزادہ بہت خوش ہوا اور اس نے دل میں کہا کہ اب وہ اپنے دشمن سے سخت بدلہ لے گا۔ شہزادی شہزادے کو اپنے محل میں لے گئی اور بادشاہ سے کہا کہ ابا حضور، اب میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ شہزادی اب اپنی پسند کی شادی کرے گی۔ چنانچہ دوسرے ہی دن
دربار میں دوسرے ملکوں کے شہزادے جمع ہو گئے، لیکن شہزادی نے، جو شہزادہ اندھا تھا، جو کہ اب ٹھیک ہو چکا تھا، اس کے ساتھ شادی کا اعلان کر دیا۔ تمام لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن شہزادی نے کہا کہ میری پسند یہی ہے، اس لیے شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصہ محل میں رہنے کے بعد شہزادے نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنی تھوڑی سی فوج مجھے دے دیں، میں کسی ضروری کام سے پاس والے جنگل میں جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے شہزادے کو جانے کی اجازت دے دی اور شہزادہ شان و شوکت سے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ آدم خوروں کے قبیلے میں پہنچا تو قبیلے کے کئی آدمی اسے اور فوج کو دیکھ کر گھبرا گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ شہزادے نے آدم خوروں کے بادشاہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آدم خوروں کے بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو گھبرا گیا اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ پھر شہزادے کی بیوی نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن شہزادے نے اس کی گردن اڑا دی اور ایک بوتل میں اس کا خون بھر لیا۔ پھر وہ واپس بادشاہ کے محل میں آ گیا اور اس نے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان سنائی اور اپنے ملک جانے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے اسے اپنے ملک جانے کی اجازت دے دی اور کچھ فوج اس کے ساتھ روانہ کر دی۔ اس طرح شہزادہ شہزادی کے ساتھ اپنے ملک پہنچ گیا۔ بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ شہزادے نے بادشاہ کو ساری داستان سنائی اور کہا کہ میں نے جس بیوی کی خاطر آپ کو چھوڑا وہ اتنی بے وفا نکلی کہ میں نے اسے سزا دے دی۔ مجھے معاف کر دیجئے، یہ آپ کی بہو ہے، یہ آپ کا حکم مانے گی۔ اس طرح ایک بے وفا بیوی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔